بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مدینے کے ارد گرد 6 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کے لیے، جو کہ ایک لمبی خندق مانی جاتی ہے، آج بھی دن رات محنت کی اور ایثار و کاری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ہر 10 مسلمانوں کے دستے میں، جو ایک مقررہ لمبائی کی خندق کھودنے پر معمور تھا، چند افراد کو پہرا دینے کی غرض سے جاگتے بھی رہنا تھا، اور انہیں سونے کی اجازت نہیں تھی مگر اپنی باری پر۔ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن رات کام کرتے اور دوسروں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کبھی کدال چلاتے اور کبھی مٹی دھونے میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی دھونے کا وسیلہ نہ لائے، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹوکریاں دوسروں کو دے دی تھیں، لہٰذا وہ دونوں افراد، جن کا شمار مکہ کے برجستہ سرداروں میں ہوتا تھا، اپنی جھولے میں مٹی ڈھونے کا کام انجام دینے لگے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مذکورہ خندق مدینے کے اتر میں واقع شیخین نامی مقام سے شروع اور قبا کے نزدیک ختم ہوتی تھی۔ چنانچہ مدینے کا کچھ حصہ، یعنی پوروی اور دکنی پوروی حصہ خندق کے احاطے میں نہیں آتا تھا، لیکن علاقے میں دشمن کی راہ میں حائل ہونے کے لیے بہت سی دوسری رکاوٹیں موجود تھیں، خاص طور پر مدینے کے نواح یعنی آس پاس کے علاقے میں موجود باغات اور پیس در پیس تنگلیاں دشمن کے لیے رکاوٹ بن سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے تیر انداز کھجور کے درختوں یا دوسری بلند جگہوں پر چڑھ کر تیر اندازی کرتے تو آسانی سے دشمن کا راستہ روک سکتے تھے۔ اس کے علاوہ دشمن کے سپاہی مدینے کے نواح میں پھیلے ہوئے گھنے باغوں کے پرپیچ و خم راستوں کو آسانی سے پار نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں خندق کھودنا ضروری نہ سمجھا، اور بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ کام کے دوران بلند آواز سے جنگی ترانے بھی گا سکتے ہیں، اور جس شخص کی آواز اچھی ہو وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے، تاکہ تھکن سے چور لوگوں کے بدن سے خستگی کا احساس جاتا رہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شعر کہہ سکتا ہے وہ جذبات سے بھرپور اشعار پڑھے، تاکہ کام کرنے والوں کے حوصلے بلند ہوں اور ایمان والوں کے عزم و ہمت میں اضافہ ہو۔ خندق کھودنے والوں میں عمارہ بن حزم ایک 12 سالہ نوجوان تھے، جن کی آواز بہت دل نشیں تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس علاقے سے ہوا جہاں عمارہ حزم کام کر رہے تھے۔ آپ نے ان کی آواز سنی اور پسند کی۔ اس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تو اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے جاتے، تاکہ وہاں کام کرنے والے بھی اس کی آواز سے لطف اندوز ہوں اور انہیں بھی جسمانی اور روحانی تسکین حاصل ہو۔ اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی اور اوپن مائنڈڈنیس کا ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپن مائنڈنیس ہیں، کھلے دماغ کے انسان ہیں، کہ آپ نے اس نوجوان کو، جن کا نام عمارہ بن حزم تھا، جن کی آواز بہت اچھی تھی، انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور جنگی ترانوں کے گانے کے لیے اپنے ساتھ میں رکھا، اور خندق کھودنے والوں کے پاس سے جب وہ گزرتے تو اس ترانے کو دہراتے جاتے۔